اچھا مفتی صاحب، پاکستان میں بہت سے لوگ فکر معاش کے سلسلے میں بیرون ممالک جانا چاہتے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ان ممالک کا ویزا نہیں مل رہا ہوتا، اور ظاہری کوئی اس میں خرابی یا ان کے کیس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، ظاہری کوئی سبب بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس میں رکاوٹ کیوں ہے. تو ایسی صورت میں کہ ان کے لیے جو روزی روٹی کے دروازے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ کھلیں، دوسرے ممالک میں وہ جانا چاہتے ہیں، تو کسی ویزے کے حصول میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے اس حوالے سے کوئی ان کا عمل بتائیں. دیکھیں، اگر کسی انسان کو کسی معاملے میں بھی کوئی دشواری آ رہی ہے، چاہے وہ سفر کی صورت میں آ رہی ہے، ویزے کی صورت میں آ رہی ہے، رزق کی صورت میں آ رہی ہے، بیماری کی صورت میں آ رہی ہے، کسی بھی صورت میں، شادی کی صورت میں آ رہی ہے، اولاد کی صورت میں آ رہی ہے، ایک بہت ہی آسان اور مجرب عمل جو میرے معمول میں ہے اور سال ہا سال سے ہے، جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس عمل کے ذریعے اللہ مجھے راستہ دے دیتے ہیں اور میں نکل جاتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دشواری کا سامنا ہو. یہ عمل کیا جائے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بیماری اور ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے. کیا کرنا ہے؟ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ ہی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ ہی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا ہے. یہ 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس عمل کو اپنے معمول میں لائیں اور اللہ آپ کے لیے راستے نہ کھولے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو کرنا روزانہ کی بنیاد پہ ہے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لینا ہے. جس طرح کھانا پینا ضروری ہے، اس طرح اس عمل کو کرنا روزانہ کی بنیاد پہ بھی ضروری ہے. اللہ راستے بھی کھولیں گے، اللہ عزتیں بھی عطا فرمائیں گے، کبھی رکاوٹ اور پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. اچھا مفتی صاحب، ایک ایسا شخص ہے جو مفلوق الحال ہے، غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور مستقبل میں کہیں سے پیسے آنے کی اسے امید بھی نظر نہیں آتی، لیکن اس کے دل میں ایک تڑپ ہے کہ وہ عمرہ یا حج کرنا چاہتا ہے. دیکھیں، در خدا اور در مصطفیٰ پہ حاضری جو ہے وہ پیسوں سے نہیں ہوتی، وہ تو قبولیت سے ہوتی ہے. جتنی تڑپ زیادہ ہوگی اتنی قبولیت زیادہ ہوگی. پیسے دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. سبب پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور اسباب میں اثر ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اگر کوئی صدقے دل سے تڑپ رکھتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کے لیے سبب پیدا کرتے ہیں اور اس کو بلا لیتے ہیں. اور وظیفہ جو ہے جس سے تڑپ ظاہر ہو وہ ہے درود پاک کا. جتنی درود پاک کی جو کثرت رکھے گا، قیامت والے دن حضور کی شفاعت تو نصیب ہوگی، حضور کا قرب بھی نصیب ہوگا اور روضہ رسول پہ حاضری بھی ہوگی. مجھے ایک دوست ملے تھے، انہوں نے کہا جی میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں اور سال کے اندر 2 3 بلکہ بسا اوقات تو 5 عمرے کر لیتا ہوں. اللہ رب العزت مجھے بلا لیتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا حج جو ہے وہ میں اس سے محروم رہا ہوں. اللہ رب العزت مجھے حج کی سعادت نصیب فرماتے ہیں. عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ میں ہر وقت حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھتا رہتا ہوں اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہتا ہوں. کلمے کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے اللہ مجھے ہر سال بلاتے ہیں اور سال میں بار بار بلاتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، والدین بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے جوڑ کے رشتے نہیں مل رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ان کی شادی میں ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے، شادی میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا وظیفہ بتائیں گے؟ یہ جو رشتوں کی بندش ہو جاتی ہے، وہ آپس میں جو برابر کے جوڑ نہیں ملتے، تو اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیں. دیکھیں، 2 چیزیں ہیں آپ کے اس سوال میں. ایک ہے رشتوں کی بندش کا ہونا. اگر بندش ہے تو اس بندش کا علاج کیا جائے، ٹھیک ہے. اگر بندش نہیں ہے، رشتے ویسے نہیں آ رہے، تو پھر ایک عمل ہے بڑا ہی مجرب ہے، جس کو بھی بتایا ہے اللہ رب العزت نے فضل فرمایا ہے. لڑکی بھی کر سکتی ہے، لڑکا بھی کر سکتا ہے، اس کے والدین بھی کر سکتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، جائے نماز پہ بیٹھ کے 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. سورہ اخلاص کو آپ نے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد، اللہ الصمد کی ایک پوری تسبیح کرنی ہے، یعنی 100 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، پھر آگے سورت کو پورا کر دینا ہے۔ دوسری مرتبہ جب سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، تیسری مرتبہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ۔ 11 مرتبہ آپ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے اور 1100 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں گے۔ یہ عمل 41 دن کر لیا جائے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت بہترین رشتہ عطا فرماتے ہیں، بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے، جس کو طلب ہوگی جو کرے گا اللہ اس کو عطا فرما دے۔ آپ شفاء الدہر روحانی مرکز کی واٹس ایپ نمبر پر دنیا بھر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مفتی محمد احمد شہباز صاحب سے آڈیو میسج میں اپنا مسئلہ بیان کریں اور فوری اپنے مسائل کا حل معلوم کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +92 300 488 386۔ شفاء الدہر روحانی مرکز، روحانی مسائل کا حل قرآن و سنت سے۔